السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بک ریڈنگ۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ سلطنت عثمانیہ، جسے دولت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی جلد اول پڑھ رہے ہیں جسے لکھا ہے ڈاکٹر محمد عزیر نے۔ آج ہم اس کا اورخان جو کہ 726 ہجری تا 760 ہجری تک رہا پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اور خان عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور خان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی اور وہ فن سپا گری میں عثمان کے زیر نگران مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے لڑکے علاؤالدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور خان کے اصرار پر صرف انتظام میں مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کشی ہونے کے باوجود بار سلطان کا اٹھانا قبول کیا، اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ اصلاحات علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے عثمان کو قطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف قطبہ ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اور خان کے تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائی کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ فوج لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفعتاً بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہیں۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقرر وقت اور مقرر مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بایاں ہما یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صفیں قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے حد تک تو اس طریقہ سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤالدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور 1000 کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کی تنخواہیں اونچی تھی، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اور خان نے اس عمر میں علاؤالدین اور کرہ خلیل سے جو خاندانی شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا اور علاؤالدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا۔ کرہ خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرعت بھی پیدا کر دی۔ یعنی چری وہ تجویز یہ تھی کہ اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کی قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے صلاح میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوج
تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑاکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی تو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد ربیع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری، نئی فوج، جو عربی میں انکشاری ہو گیا ہے۔ اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو 9 عمر سپاہیوں کے پہلا دستہ کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و اتقا کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی 3 صدیوں میں، جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کے رہین منت تھیں۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے پہلے انہیں ایسا ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اس سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں ہر درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھی، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ ینیچری کے متعلق مزید حالات آگے آئیں گے۔ جاگیردار اور بے ضابطہ پیادے۔ ینیچری کے بعد علاؤالدین نے دوسری فوجوں کو تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوح علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاؤالدین نے اب تنخواہوں کی بجائے انہیں جاگیریں دے دیں اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفعتاً ینیچری کی آہنی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان باضابطہ سپاہیوں ہی کی نعشوں پر سے گزر کر ینیچری آخر حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتی تھی۔ تنخواہ دار اور جاگیردار سوار۔ پیادوں کی طرح سواروں کی بھی 2 قسمیں تھیں، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تنخواہ دار سوار 4 دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سلطان کے داہنے اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستے کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ تنخواہ دار سواروں کے علاوہ علاؤالدین نے جاگیردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی۔ ان کی جاگیروں کو زعامت اور تیمار کہتے تھے۔ اکنجی۔ تنخواہ دار اور جاگیردار سواروں کے علاوہ بے ضابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتے تھے۔ ان کو نہ تنخواہیں ملتی تھی نہ جاگیریں۔ جنگ میں لوٹ مار کر جو کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معاوضہ تھا۔ قدیم دستور کے موافق
آسمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے۔ یہ گویا مقدمۃ الجیش تھے اور باقاعدہ فوج کے لیے پہلے ہی سے راستہ صاف کر رکھتے تھے۔ دشمن کے دلوں میں ان کی وحشت بھی جنیچری اور سپاہیوں سے کم نہ تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ آسمانی فوج کے مخصوص امتیازات۔ علاؤالدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک بے ضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی، جس کی نظیر ایک صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے، جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے، اور خان کی مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے۔ مسٹر ہاربرٹ گینز نے آسمانیوں کے اس امتیاز سے، جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے ہیں، انکار کیا، اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا، جس نے 1346 میں جنگ کریسی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن جیسا کہ وہ خود لکھتا ہے کہ ایڈورڈ نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت جنگ کے لیے طلب کی جا سکتی تھی، برخلاف اس کے، اور خان کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی اور جو ہم وقت جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہتی تھی۔ چنانچہ یہ امر مسٹر گبنز کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اولویت آسمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ علاؤالدین کی فوج نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہ رہی، جن کی وسعت سے آسمان اور ارطغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے۔ بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ، جو صرف لڑائی کے موقع پر بلائی جاتی تھی، بقیہ تمام فوج تنخواہ دار یا جاگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مسٹر گبنز نے ایک قدیم اور واقف کارسیا بروکے کا بیان نقل کیا ہے کہ آسمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ سیاہ مذکور لکھتا ہے، وہ عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی سپاہی بنسبت 10,000 عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے۔ طبل بجاتے ہی وہ فوراً کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحے سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میں اتنے مسافت طے کر لیتے ہیں جتنے ان کے عیسائی 3 دن میں طے کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔